سی یسوع کے بابرکت اور عظیم نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ آج کل روح القدس کی پہچان کو لے کر لوگوں کے ذہنوں میں بہت سے تصورات پائے جاتے ہیں۔ آج ہم سیکھتے ہیں کہ روح القدس کون ہے۔ کچھ لوگ روح القدس کو ایک چھپی ہوئی یعنی مخفی قوت تصور کرتے ہیں۔ دوسری طرف کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ روح القدس ایک غیر شخصی قوت ہے جو خداوند یسوع مسیح کی طرف سے اس کے ایماندار لوگوں کو ملتی ہے۔ اگر ہم پاک کلام کی روشنی میں دیکھیں تو پاک کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ روح القدس ایک الہی شخص ہے جس میں ایک عقل، احساس اور ایک مرضی پائی جاتی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ روح القدس کے بارے میں پاک کلام کی کئی عبارتوں میں صاف طور سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اعمال کی کتاب اس کا 5واں باب اور اس کی 3 اور 4 آیتوں میں لکھا ہے کہ پطرس حنانیہ کا سامنا کر کے کہتا ہے کہ اس نے روح القدس سے کیوں جھوٹ بولا، اور یہ کہ اس نے انسان سے نہیں بلکہ خدا سے جھوٹ بولا تھا۔ تو پھر یہ صاف اعلان ہے کہ روح القدس سے جھوٹ بولنا مانو خدا سے جھوٹ بولنا ثابت ہوا۔ ہم یہ بھی معلوم کر سکتے ہیں کہ روح القدس اس لیے خدا ہے کیونکہ اس میں خدا کے اوصاف پائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر روح القدس ہر جگہ موجود ہے۔ زبور کی کتاب اس کا 139واں زبور اور اس کی 7ویں اور 8ویں آیتوں میں پڑھا جائے تو ان میں لکھا ہے کہ میں تیری روح سے بچ کر کہاں جاؤں یا تیری حضوری سے کدھر بھاگوں؟ اگر آسمان پر چڑھ جاؤں تو وہاں ہے، اگر میں پتال میں بستر بچھاؤں تو دیکھ تو وہاں بھی ہے۔ پھر پہلا کرنتھیوں اس کا 2 باب اور اس کی 10ویں اور 11ویں آیتوں میں لکھا ہے، لیکن ہم پر خدا نے ان کو روح کے وسیلہ سے ظاہر کیا، کیونکہ روح سب باتیں بلکہ خدا کی طے کی باتیں بھی دریافت کر لیتا ہے، کیونکہ انسانوں میں سے کون کسی انسان کی باتیں جانتا ہے، سو انسان کی اپنی روح کے جو اس میں ہے۔ اس طرح خدا کی روح کے سوا کوئی خدا کی باتیں نہیں جانتا۔ ہم یہ جان سکتے ہیں کہ روح القدس حقیقت میں ایک الہی شخص ہے کیونکہ وہ ایک عقل رکھتا ہے، احساسات اور ایک مرضی رکھتا ہے۔ روح القدس جانتا اور سوچتا ہے۔ افسیوں 4 باب اس کی 30ویں آیت میں لکھا ہے کہ روح القدس رنجیدہ ہو سکتا ہے۔ رومیو 8 باب اس کی 26ویں اور 27ویں آیتوں میں لکھا ہے کہ روح القدس ہمارے لیے شفاعت کرتا ہے۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 12واں باب اور 7ویں آیت سے لے کر 11ویں آیت تک پڑھا جائے تو ہم سیکھتے ہیں کہ روح القدس اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ کر لیتا ہے۔ یوحنا رسول کی انجیل اس کا 15واں باب اور اس کی 26ویں آیت اور یوحنا رسول کی انجیل اس کا 14واں باب اور 16ویں اور 26ویں آیتوں میں دیکھا جائے تو ہم سیکھتے ہیں کہ روح القدس خدا ہے۔ تثلیث کا تیسرا شخص خدا ہونے کی حیثیت سے روح القدس سچ مچ مددگار اور صلاح کار ہے کہ یسوع نے وعدہ کیا کہ وہ ایسا کرے گا۔ آمین۔